ایک جملہ کہہ دوں. سورہ قل هو اللہ احد کو تشبیہ دی گئی ہے مولا علی علیہ السلام کی مودت کے ساتھ. وہ اس طرح سے کہ ایک تہائی قرآن کہ علی آپ کی مودت بھی اس طرح سے دل میں مودت رکھیں تو ایک تہائی ہے, زبان سے اظہار کریں تو 2/3 ہے, اور اگر عمل سے عمل کر کے دکھائے. کیا خوبصورت بات ہے جناب. ہمارے ساتھ جو شیف ہیں طیبہ الطاف, ان سے بات نہیں ہوئی تھی. طیبہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. طیبہ آج آپ کیا کر رہی ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں بون لیس چکن ہانڈی. بون لیس چکن ہانڈی, جی بالکل, اور اس کے ساتھ ہم کولڈ کافی بنا رہے ہیں. واہ. اور تیسرا جو آئٹم ہے مینیو میں وہ ہے باربیکیو ونگز. باربیکیو ونگز, جی بالکل. واہ. یہ باربیکیو ونگز بغیر باربیکیو کے بن جاتے ہیں؟ جی بالکل, ہم اس میں باربیکیو جو ساس ہے نا وہ ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ اس میں فلیور آ جائے گا. کیا بات ہے. اور یہ جو ہانڈی ہوتی ہے ہم نے ہمیشہ اس کو ہانڈی میں دیکھا ہے, لیکن یہ بنتی کڑھائی میں ہے. بالکل کڑھائی میں بنتی ہے, بعد میں جو ہے ہم سرو اس کو ہانڈی میں کرتے ہیں نا, تو نارملی کئی جگہ پہ جو ہے وہ بنا بھی سکتے ہیں آپ, ضروری نہیں ہے, کیونکہ وہ تو بیسٹ ہے آپ مٹی کی ہانڈی میں بنائیں. تو پہلے وہ چولہا الگ ایکچولی مٹی کا ہوتا تھا, تو ہانڈی بھی مٹی کی اچھی لگتی تھی. ایسے درست ہے. جناب علی ہمارے ساتھ ڈاکٹر فلیحہ جو ہیں کاظمی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاظمی صاحب اس بات کو آپ آگے بڑھانا چاہیں گی کہ یہ جو مودت ہے اس کو اللہ نے حکم کے طور پہ نازل کر دیا, یہ بات درست؟ جی بالکل. دیکھیے, ایک تو میں سب سے پہلے آپ کا اور ایک نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں کے لیے دعوت دی. بات اصل میں یہ ہے کہ جو میرا خیال ہے نا, محبت جو ہے یا حب جو ہے وہ حکم سے نہیں ہوتی, وہ آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے. کیا بات ہے. لیکن بعض اوقات پروردگار کو اپنے احکام کو ثابت کرنے کے لیے اور نافذ کرنے کے لیے کچھ احکام ایسے تھے جو کہ اس نے ہم پر نافذ کیے, اور حب اہل بیت ان میں سے ایک چیز ہے. ان میں سے ایک ایسا اہم عنصر ہے جو پروردگار چاہتا تھا کہ, اور ہمارے لیے چاہتا تھا, ہماری فلاح کے لیے, کہ لوگوں کو اگر شعور میں کمی ہے تو ان کے شعور کی بالیدگی کے لیے انہیں بتا دیا جائے کہ یہ کرو. اور جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ رسول خدا سے کہا گیا کہ آپ مانگیے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے. جب علمی لحاظ سے, گرامر کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا یا سوائے اس کے, تو یہ ایک اور اس پہ زور دیا جاتا ہے بات پر کہ آپ سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کی جائے. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب ویسے اگر حکم اللہ کے رسول بھی دے دیتے تو پھر بھی کافی تھا. جی بے شک, لیکن یہ حکم اللہ نے کہا کہ رسول پاک سے کہ آپ دیجئے یہ. جی بالکل, اس میں ہم کہتے ہیں نا, اور درست بھی یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہا کرتے تھے سوائے اس کے کہ پروردگار وہ چاہتا تھا ان سے. تو جب پروردگار نے چاہا, اور پروردگار آپ دیکھیے ہر شخصیت کا ہر درجے کے لحاظ سے گفتگو کرنے کا انداز ہوتا ہے, اور وہ اپنے کیلیبر کے مطابق اور اپنے سامنے کے شخص کے کیلیبر کے مطابق بات کرتا ہے. اگر آپ بات کریں گے, کسی سے بات کرنا چاہیں گے, تو آپ اپنے سے دوسرے درجے کے اپنے لیول سے ایک درجہ نیچے ایک شخصیت سے بات کریں گے, اس سے آگے ایسے حفظ مراتب ہوگا. پروردگار نے لوگوں کو بتانا تھا کہ کتنی اہم یہ بات ہے, تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فرمائیے. اور لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خود سے کچھ نہ کریں, جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بدعتی نہ ہو جائے. جی بدعت نہ ہو جائے. تو یہاں پر کہلوایا ہے جناب رسول خدا سے کہ آپ کہیے کہ یہ کرو, تم لوگ میری اہل بیت سے محبت کرو. اور پھر اہل بیت کا بھی بتا دیا کہ کون ہے اہل بیت جس سے محبت کرنا بہت ضروری. اور یہ اجر کے طور پہ اللہ کے رسول نے مانگا. حافظ جی اس بات کو ذرا کھولیے کہ اجر اللہ کے رسول نے مانگا, یہ کوئی کم بات ہے؟ بلال بھائی, پہلے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے قرآن پاک کی آیت پیش کی جا رہی ہے, ایسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ہیں. مثلا کہیں پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے خبر دی کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, اور تو بھی اس سے محبت کر, اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. کبھی کہیں پہ یہ فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر, اور کہیں یہ فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, جو مجھ سے محبت کریں گے وہ ان سے محبت کریں گے. اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو ان سے بغض رکھیں گے ان کا میرے ساتھ بغض ہے. میری محبت, ان کی محبت, ان کی محبت, میری محبت, ان کا بغض, میرا بغض. یعنی کہ دیکھیں یہ باتیں, اچھا یہ بغض کیا ہے؟ یہ
بغض یہ دیکھیں، ابھی بات ہو رہی تھی، آپ کے بات کر رہے تھے عقیدے کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ جو عقیدہ ہے اس کے لیے عقیدت بنیاد ہوتی ہے، اور عقیدت ہو ہی نہیں سکتی جب تک محبت نہ ہو. اب دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یہ آیت کی بڑی لمبی تفسیر مفسرین نے کی ہے. اللہ نے اپنی محبت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بنیاد قرار دیا. اچھا اتباع کب ہوگی؟ جب محبت ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کے لیے کہیں پہ حضرت علی کی محبت کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں پہ حضرت فاطمہ کی محبت کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں پہ حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت کا یعنی ذکر فرما رہے ہیں، اور دعائیں کر رہے ہیں اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. اور ایک روایت میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پتہ ہے آپ نے فاطمہ الزہرا اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ فاطمہ بھی جنت میں جائے گی، اور جو فاطمہ سے محبت رکھے گا اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کریں گے. تو جو محبتیں ہیں یہ تو بنیاد ہیں، حب کے بغیر تو آگے بات چل وہ حدیث سنائی نا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. ظاہری بات ہے المرء مع من حب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک صحابی رضوان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں جو چاہتا ہوں کہ میرا حشر جو ہے آپ کے ساتھ کروا رہے تھے. جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کا جو حشر ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. تو اگر سجدوں کے ساتھ مدد کرو. تو دیکھیں بات پتہ کیا، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت، عقیدت، حضور کی نبوت، حضور کی ختم نبوت، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا امتی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت نہ ہو؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. مہدی بھائی محبت کرنا حکم آ گیا جی، اب محبت کرنے کو کوئی تقاضے ہیں اہل بیت سے؟ بے شک. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کا تقاضا بھی ہے کہ اتباع رسالت کرو. تو محبت اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اتباع رسالت کرو، اتباع رسول کرو. اتباع رسول کرو. خوبصورت بات ہے. یہ بھی توحید ہے. یہ دیکھیں اتباع رسول اللہ سے محبت ہے. توحید کی سادہ ڈیفینیشن عرض کرتا ہوں. آپ نے ایک ایسا فقرہ کہا، توحید یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ جس کو منوا رہا ہے اس کو ویسا مانو. ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر اللہ کو مانا، جملہ پھر سے کہیے، کیا خوبصورت جملہ. اللہ جس کو چاہتا ہے، جس کو منوانا چاہتا ہے اسے مانو. اگر اسے نہیں مانا جسے اللہ منوانا چاہتا ہے تو مجھے معاف فرمائیے گا، پھر یہ توحید نہیں، یہ ابلیسیت ہے. کیا بات. کیوں؟ 6000 سال کی تو وہ بھی عبادت کر کے بیٹھا ہوا ہے، پھر مشکل کیا ہے؟ سجدے تو کر کے بیٹھا ہوا ہے، رکوع و نمازیں تو کر کے بیٹھا ہوا ہے، اسے نہیں مان رہا جسے اللہ منوانا چاہتا ہے. کیا بات ہے، کیا اس کے سامنے نہیں جھک رہا. جو اللہ کے منوائے ہوئے کو نہ مانے اس کی توحید ابلیسی توحید ہے. کیا بات. بالکل میں کہنے میں کوئی آد ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا توحید ہے ہی نہیں، جی اس لیے ابلیسیت ہے وہ. اب وہ جو ابلیسیت ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے نہیں جھک رہا، اور اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک ڈیل بھی کرنے کی کوشش کی تھی. ویسے اس نے کہا پروردگار مجھے یہ ایک سجدہ معاف کر دے، میں روئے زمین پر اتنے سجدے کروں گا جو کسی نے نہیں کیا. کوانٹیٹیولی تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک سجدے کے بجائے ہزاروں اور کرے گا، لیکن کوالٹیٹیو نہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ عبادت وہ نہیں جو تو چاہے، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. عبادت وہ ہے جو میں چاہوں، عبادت تو وہ ہے جو میں چاہوں. مجھے یہ ایک سجدہ چاہیے، مجھے یہی چاہیے اپنے خلیفۃ اللہ کے خلیفہ کے سامنے چاہیے، تعظیم کے اعتبار سے کہ تو تعظیم کر اس کی. وہ نہیں کر رہا تھا. تو توحید یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کے منوائے ہوئے کو مانو. تو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان در حقیقت توحید سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ اللہ منوا رہا ہے کہ آپ مانیے. اور پھر حضور نے جب منوایا اپنے اہل بیت علیہ السلام کو تو ان پر بھی ایمان در حقیقت توحید سے ایک تعلق بنتا ہے اس کا کہ اللہ منوانا چاہ رہا ہے. اب جب اللہ نے منوایا تو اس کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا یہ ہے کہ دل میں محبت ہو، زبان سے اس کا اظہار بھی ہو، اور پھر اعضاء و جوارح کے ذریعے سے وہ جو دل کی محبت ہے وہ ظاہر بھی ہو جائے. اس کے بغیر وہ محبت ناقص ہے. مثلا فرض کیجئے کہ ایک بچہ اپنی ماں سے کہتا تو رہے کہ میں بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن ماں جو کہے اس کو ماننے کو تیار نہ ہو، تو بالآخر ایک وقت آئے گا کہ ماں یہ کہہ دے گی، عاجز آ جائے گی، عاجز کی کیسی محبت ہے. اب خیر وہ کریم اپنے کریم ہے، وہ ہم جیسے گناہگاروں کو، فقیروں کو بھی برداشت کرتے رہتے ہیں اور ساتھ چلاتے رہتے ہیں اور چلتا رہتا ہے معاملہ. ایک بات تھی، مولا علیہ السلام ایک مفہوم روایت یہ کہ ایک تدفین میں تھے، تو جب دفن کر دیا گیا جنازے کو تو کسی نے آ کر کہا کہ علی اب یہ جو دفن ہو چکا ہے نا یہ قبر میں دیکھ چکا ہے وہ کچھ جو ہم تو نہیں دیکھ رہے، ٹھیک، تو اب اگر یہ زندہ ہو کے آ جائے تو یہ تو آپ کا سچا محب ہوگا، پکا چاہنے والا بنے گا، کیونکہ قبر میں یہ دیکھ چکا ہے، ہمارے جو غیب ہے اس کے لیے شہود ہے. مولا نے اس کو دیکھ کر کہا کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لسٹ میں؟ ہائے 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 ہائے.
اس کے پاس تو موقع نہیں ہے، تیرے پاس موقع ہے۔ تو یہ جو مہلت ہے یہ مہلت ہے۔ اب اہل بیت علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ علم اور شرف اور شجاعت و سخاوت اور فضیلت کا مقام عطا کیا تو خود بخود ایک تو دل بھی جھکتا ہے، پھر حکم دیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ان کے کلام میں جو توحید کا بیان ہے، ابھی بات ہو رہی تھی یہاں پر جو شاعری پڑھی جا رہی تھی کہ میں کشو مدینے چلو، تو مجھے اس پہ یاد آیا کہ تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ۔ کسی کے پاس ایک بھی کوئی رہبر ہو جاتا ہے وہ اسی کو کہتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں، ہمارے پاس کتنے ہیں؟ تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا۔ بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتھاؤ کازمین و خراسان و سامرا۔ اور آپ جہاں زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں، ایک میرا ساقی نجف میں ہے۔ واہ 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 واہ، تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساقی عطا کیے نا شرابن طہورا والے، کہ جو انسان کو طاہر بنا دیتے ہیں، ان سے جوڑ کر پھر اس کے بعد انشاءاللہ عرض کریں گے کہ انہوں نے عمل کے لیے کیا ضابطۂ حیات عطا فرمایا، توحید سے لے کر رسالت سے لے کر کیا کچھ انہوں نے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، اس کے رازوں کو بیان فرمایا، قیامت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، معاملات کے بارے میں۔ ہماری میرے خیال میں دین کے بارے میں بھی ترتیب جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم بعض مرتبہ عبادات سے شروع کرتے ہیں، حضور نبی کریم نے معاملات سے شروع کیا تھا۔ ویسے کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات کر دی، عبادات سے نہیں معاملات سے۔ حضور نے نبی کریم نے پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوایا، پھر بات شروع کی، پھر عبادت کی بات کی ہے، صداقت کا اور امانت کا کلمہ پڑھوایا۔ اس کا مطلب یہ دینداری کی پری ریکویزٹ ہے صداقت اور امانت۔ تو اگر میں نماز اور روزے کا بڑا پابند ہوں لیکن صداقت نہیں زندگی میں، امانت نہیں ہے، پھر میں سمجھ رہا ہوں خام خیالی میں کہ دیندار ہوں، ابھی نبی کریم والا دین آیا نہیں۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، جب محبت کا تقاضا ہے تو اس میں محبت کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں۔ میں 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے میں بیٹھنا اور حسنین کے لیے اٹھنا خطبہ چھوڑ کے۔ اللہ کے رسول کے ہر کال جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے، ہمارے لیے تو قرآن اللہ کے رسول کا کال ہی ہے نا، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہم اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ تو محبت میں اپنے فرض کام کو چھوڑنا حسنین کے لیے، یہ ایک بہت بڑی سنت ہے جو کہ آج بھی جمعے کے خطبے میں ہم بیٹھ جاتے ہیں اس وقت کہ یہ صورتحال ایسی بن رہی ہے۔ اب یہاں پہ جو محبت کے تقاضے ہیں، اس میں تربیت کے تقاضے اپنی جگہ۔ سوال میں اضافہ کرتے ہیں، اپنے حسنین کریمین کے لیے سجدے کو بھی طول دے دینا، سجدے کو بھی طول دے دینا، سجدے کو طول دے دینا۔ یہ جو محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے لیے، اس کو ذرا بڑھائیے گا۔ جی دیکھیے، جیسے آپ نے امام حسن اور حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات کی، اور بلا شبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دونوں شہزادے تشریف لائے، آپ نے ایکسٹراڈنری بیہیو کر کے دکھایا، کندھوں پہ بٹھایا، نماز سے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، طولانی ہو گیا، سارے صحابہ سجدے میں اسی طرح موجود رہے جب تک کہ جناب امام حسین علیہ السلام بلند نہ ہو گئے جناب رسول خدا کی دوش مبارک سے۔ صحابہ کے دل میں خوف آنے لگ گیا، ایک صحابی آگے بڑھنے لگا، آپ نے ہاتھ سے روک دیا۔ تو اس کا مطلب جب تصور حسنین ہو تو سجدہ لمبا ہو سکتا ہے، یہ محبت ہے۔ حسین سے سجدہ کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ حسین سے میں کہوں گی حسین سے ہی سجدہ قائم رہ جاتا ہے۔ کیا بات۔ تو اب یہ تو امام حسن اور حسین کی بات ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو خود جب بی بی تشریف لاتی ہیں، جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں، تو جناب رسول خدا ہر دفعہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، اور کھڑے ہو کے ثابت کرتے ہیں کہ رسالت کو یہ وہ خاتون ہے کہ جس کے لیے کھڑا بھی ہونا ہے، اور یہ وہ میرے اہل بیت ہیں کہ جس کے لیے میں جہاں پہ بھی موجود ہوں ان کا احترام میں کروں گا۔ عام انسان کا احترام تو کیا احترام، جو خود پروردگار کروائے، اور وہی بات دہرائیں گے کہ رسول خدا کوئی عمل نہیں کرتے، کوئی بات نہیں کرتے جب تک کہ پروردگار کا حکم نہ آ جائے۔ تو بی بی کے لیے کھڑا ہونا، یہ کہنا پھر مناسب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اگر اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اس سے بڑے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک عورت کی عزت اور احترام کیا ہونا چاہیے، ایک بیٹی کا عزت اور احترام کیا ہونا چاہیے۔ لیکن جب نبی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنی بیٹی سے کہتے کیا ہے، کہتے میرے ماں باپ پہ قربان۔ یہ جب جملہ کہتے ہیں تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اصطلاح تو نہیں ہے نا، اللہ کے رسول تو وہی کہتے ہیں جو کہ اللہ کہتا ہے۔ جی بے شک وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان، کیونکہ خود ان کے ماں باپ کا وجود بھی تبھی قائم رہے گا جب تک کہ جناب سیدہ کا نام رہے گا۔ کیا بات ہے۔ جب بی بی کا وجود رہے گا تو رسول خدا کے والدین بھی موجود رہیں گے، کیونکہ بی بی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جب ہم اہل بیت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو وہی جناب سیدہ ہیں جن کی وجہ سے اہل بیت ہیں۔ اقبال نے جس طرح سے آپ کا تعارف کروایا ہے جناب سیدہ کا کہ مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز،
کہ اور پھر آگے وہ اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی یہ سنانا بھی چاہوں گی کہ نور چشم رحمت للعالمین اون امام اولین و آخرین اون کے جاندر پیکر گیتی دمید روزگار تاز آئین آفرید. پھر آگے فرماتے ہیں کہ بانوے ان تاج دار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اور پھر آگے جب بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مادر ان مرکز پرخار عشق مادر ان کاروان سالار عشق، کہ ہر چیز جو ہے اس بی بی ہی کے گرد گھومتی ہے. اہل بیت جناب سیدہ کے گرد ہی گھومتے ہیں، بی بی ہی موجب ہیں اہل بیت کا، اور وہی گھر ہے جناب سیدہ کا جو بتاتا ہے کہ اہل بیت کا گھر کون سا ہے اور اہل بیت ہیں کون. میں ایک وقفے پہ جاؤں گا، واپس آؤں گا اور پھر آپ سے کہوں گا کہ مجھے یہ جو آپ نے ابھی فارسی پڑھی ہے مجھے اس کا ترجمہ بھی سنائیے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. علی بھائی، میرا نام علی حماس ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اکثر نوجوان روزے کی حالت میں فلمیں دیکھتے ہیں اور کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شرعی طور پہ تو روزہ ادا ہو جائے گا، لیکن بہرحال کوئی بے حیائی کا اگر اس میں کوئی ایلیمنٹ ہوا تو وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ جسے اس کا روزہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں. اور یہ تنبیہ کے طور پر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا یا اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا. مراد یہ کہ اس کے جو روحانی اسپیکٹس ہیں ثواب میں کمی آئے گی، بہرحال فرض وہ ادا ہو جائے گا. لیکن آپ فلمیں لگانے کی بجائے کوئی اسلامک ڈاکومنٹریز دیکھ لیں، کوئی قرآن کی تلاوت سن لیں، کوئی اسلامک فلمیں ہی لگا لیں چلیں اگر زیادہ ہی کچھ کرنا ہے. اور عموماً ہم نے دیکھا ہے رمضان المبارک میں تو آج کل جو کیبل چینل ہیں ان کے اوپر عمر سیریز چل رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے دا میسج فلم چل رہی ہوتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پہ ایک فلم بنی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. بہرحال جو ہالی ووڈ کی یا بالی ووڈ کی جو فلمیں ہیں ان سے تو بہتر ہے کہ مسلمان اپنی ہسٹری اگر اس طریقے سے سیکھ رہے ہیں تو اس میں ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ غلط ہے. اسی طریقے سے کرکٹ میچ دیکھنا اس میں کوئی بے حیائی والا ایلیمنٹ ایسا مجھے تو نظر نہیں آتا. البتہ اس کے اوپر جوا لگانا وہ ایک الگ سے گناہ والا معاملہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سوال جو ہے وہ سن لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ آخر میں کس ملک کے حاکم بنے تھے، یہ سوال ہے. اور اس پہ ملے گا آپ کو اسپارکس کا سمارٹ فون، اور یہ فون جو ہے یہ گلاس فنش فون ہے خوبصورت قسم کا. یہ اس کو ملے گا جو کہ اس سوال کا جواب ہمارے اس ٹیلی فون نمبر پہ دے گے، جو کہ ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کو باٹم پہ اسکرین کے نظر آ رہے ہیں. اس پہ آپ ایس ایم ایس یا واٹس ایپ یا ٹیلی فون کر کے ہمیں اپنا صحیح نام اور صحیح ایڈریس صحیح جواب کے ساتھ، یہ وہ فون ہے جو جناب نیو 6 آپ کو ملے گا. اسپارکس کا نیو 6 اسپارکس کا نیو 6 جو ہے یہ آپ کو ہدیتاً پیش کیا جائے گا جس کا جواب صحیح ہوگا. زیادہ جواب صحیح ہوئے تو پھر آپ کی قرعہ اندازی کی جائے گی. اسپارکس کا یہ فون جو ہے یہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ پہلے تو آپ ذرا ترجمہ سنا دیجئے جو آپ نے فارسی پڑھی. جی میں آپ کو سناتی ہوں. اقبال اصل میں جہاں جناب سیدہ کا ذکر کرتے ہیں معمولاً کہا جاتا ہے کہ اقبال کے ہاں خواتین کا اتنا ذکر نہیں ہے. اچھا. لیکن میں کہتی ہوں کہ اقبال کے ہاں ان خواتین کا ذکر موجود ہے جو اپنے شرف میں بہت بلند تھیں. کیا بات. تو بی بی کا بھی وہ ذکر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ جو حضرت مریم ہیں وہ جناب عیسیٰ کی ایک واحد نسبت کی وجہ سے ہم سب کو عزیز ہیں. لیکن جناب سیدہ 3 ایسی نسبتیں رکھتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ہمارے نزدیک بہت عظمت رکھتی ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین اون امام اولین و آخرین، کہ وہ رحمت للعالمین کی نور نظر ہیں جو کہ ہمارے اولین اور آخرین امام ہیں، ہمارے نبی ہیں. اور مزید فرماتے ہیں کہ ان کے جان در پیکر گیتی دمید روزگار تازے آئین آفرید، کہ یہ رسول خدا وہ ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کو ایک حیات نو بخشی ہے اور آپ نے ایک ایسا آئین دیا ہے، ایک ایسے قوانین، اسلام کی بھی بات ہو سکتی ہے اور دوسرے جو رسول خدا سے دیگر جو خصوصیات ہم تک پہنچی ہیں ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ رسول خدا نے ہمیں عطا فرمایا. اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ بانوے ان تاج دار حل عطا مرتضی مشکل گشا شیر خدا، کہ آپ
تاجدار حل عطا کی زوجہ ہیں جو کہ مشکل کشا بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں. جناب علی مرتضیٰ جی آگے بتا رہی ہیں کہ مادر ان مرکز پرخار عشق، مادر ان کاروان سالار عشق، کہ آپ والدہ ہیں حسنین کریمین کی، کہ جو بالخصوص یہاں اشارہ امام حسین علیہ السلام کی طرف ہے، کہ جو عشق کی مرکز، عشق کا سینٹر ہیں، وجود عشق، جو حب اہل بیت بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم حب اور عشق الہی کے بھی سینٹر وہی ہیں، اور وہی ہیں جو کاروان عشق کے سالار تھے، سالار اعظم. مزید وہ امام حسن کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں کہ اون یکی شم شبستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم، کہ جو امام حسن علیہ السلام ہیں وہ شم شبستان حرم میں اہل بیت ہیں، اور وہی ہیں کہ جنہوں نے حفاظت کی ہے خیر الامم کی اور ان کی امت کی. اور وہ مشہور جو واقعہ ہے امام حسن کی جو آپ نے ایک صلح کی تھی، اس کی طرف یہاں پہ جی امام حسن نے جو صلح کی تھی اس کی طرف اشارہ کیا. حافظ صاحب کو بھی شامل کر لوں. حضور اقدس آپ فرمانا چاہ رہے تھے کہ مودت، عطرت اور محبت، ان چیزوں کا فرق. بلال بھائی ایک جملہ میرے ذہن میں بھی آیا ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک تو محبت و عقیدت وہ ہے اور تعظیم و تکریم وہ ہے جو ان کے حیات طیبہ میں تھی، اور ایک وہ ہے جو آج ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہے اور یہ قیامت کی صبح تک ہے. لیکن ایک وہ احترام و تعظیم ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ محشر میں جتنی انسانیت ہے اپنی نظریں جھکا لو، سب نبی، پیغمبر، ولی سب شامل ہیں، تمام انسان ابن آدم جو ہے اپنی نظروں کو جھکا لو. کیوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ جو ہیں وہ تشریف لا رہی ہیں، سرات سے وہ تشریف لائیں گے. ان کو پروٹوکول اور ان کا دیکھیں احترام اور تعظیم. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے اہل بیت اور ایک ہے عطرت اہل بیت. ایک جو اہل بیت ہے وہ ہم جب قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، آیت تطہیر میں دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، پھر جو حدیث مبارکہ. اچھا بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو روایت ہے اس کو روایت کرنے والی کون ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری جی اور مسلم میں بھی. اور یہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے اندر حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، حضرت حسن کو، حسین کو، ان کو لیا اور کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 15 یہ وہ شخصیات ہیں جو نصوص سے قرآن اور حدیث سے اہل بیت ہیں. اور اس سے پھر آگے جب ہم چلتے ہیں عطرت اہل بیت، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا فرمایا کہ عطرت اہل بیت. وہ عطرت اہل بیت کیا ہے؟ عطرت اہل بیت جو ہے یہ بڑا وسیع مفہوم ہے. اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، بنات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس اور حضرت حمزہ اور حضرت حارث، اور پھر حضرت علی ہیں، پھر حضرت عقیل ہیں، جعفر ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام جو رشتہ دار ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، ان سب کو عطرت اہل بیت میں شامل فرمایا یہ تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور کیا الفاظ فرمائے؟ تمسکتم کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پکڑنا نہیں ہے. تمسک کہتے ہیں کہ اس کو آپ دانتوں کی مضبوطی جڑوں کے ساتھ پکڑ لیں، چھوڑ دیں گے تو گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. تمسکتم، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو عطرت اہل بیت کو. اگر تم ضلالت اور گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ہدایت کے اوپر وہی ہوگا جو اہل بیت اور عطرت اہل بیت کے ساتھ تمسک کرے گا، اور جو ان کو چھوڑ دے گا وہ جہنم تو بعد کی بات ہے، وہ دنیا کے اندر بھی گمراہی کا شکار ہو جائے گا. یہ ایک بنیادی چیز ہے. اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہم روایت پڑھتے ہیں کہ فرمایا کہ جو میرے اہل بیت ہیں، عطرت اہل بیت ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال دی کہ جن کو اللہ نے نجات دی. یعنی نجات کا جو راستہ ہے وہ انہی کے ساتھ یعنی کہ اس مضبوط کر دیا گیا، اس کے بغیر نجات نہیں ہے. علامہ صاحب ہمارا بحثیت ایک امتی کے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے اس محبت کے تقاضوں میں؟ اس محبت کے تقاضوں میں سب سے پہلے ان کی عظمت کو سمجھیں، ایمان رکھیں اور اپنے بچوں کو نسلوں تک پہنچائیں. یہ بھی حضور نے فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدَ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی، جو حاضر ہے وہ اس تک پہنچائے، جو غائب ہے الوالد والولد، اور جو باپ ہے وہ بیٹے تک پہنچائے. یہ حضور نے باقاعدہ خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نسلوں تک اس بات کو پہنچائیں.
اور پھر اس ایمان کا ایک بہت اہم تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کر کے دکھلایا اس پر کما حقہ اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو کم سے کم اس صراط پر رکھیں، اس راہ پہ رکھیں۔ ابھی جیسے گفتگو ہو رہی تھی کہ حضور نبی کریم اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ اچھا ایک بات بہرحال یہ ہے جو ابھی حضرت علامہ اقبال کی شاعری بھی یہاں بیان کی جا رہی تھی کہ 3 نسبتیں ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو، یعنی اب کہنا چاہیے کہ وہ نبوت کی بیٹی ہیں، ولایت کی زوجہ ہیں، امامت کی ماں ہے۔ کیا بات ہے۔ اور جب یہ 3 رشتے یہاں مکمل ہوتے ہیں تو خود حضرت عائشہ ان کی گواہی ہے کہ اگر میں اس گواہی کو ان الفاظ میں کہہ سکوں کہ جو ذات میں بطول ہے اور بات میں رسول ہے، کیا بات ہے۔ اس لیے کہ وہ اشبہ الناس تھی، سب سے زیادہ شبیہ ترین تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ بولتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے رسول بول رہے ہیں، جب کانت مشیتھا مشیت رسول اللہ، جب وہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے رسول چل رہے ہوں۔ اور وَلَقَدْ وَزَعَتِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّتِ الْمَغْرِبِ، وہ جو بطول تھیں وہ تمام نسوانی عوارض سے بھی پاک تھیں۔ بھی 15 رمضان امام حسن علیہ السلام کا دن آنے والا ہے، تو اس میں یہ کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی عصر کے بعد، یہ خود حضرت عائشہ کی گواہی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی عصر کے بعد، وَصَلَّتِ الْمَغْرِبِ، اور بی بی فاطمہ نے فوراً مغرب کی نماز ادا کی۔ کیا بات ہے، کیا وہ ان طہارتوں کی بلندیوں پر ہیں کہ اب یہ جو حضور نبی کریم کا اپنے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ خاص انداز ہے نا، یہ بھی دیکھیں مخصوص ہے۔ ابھی جو سجدے کی بات ہو رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام سجدے میں آ جائیں پشت رسالت پر اور حضور سجدے کو طول دیں۔ 1400 سال کی تاریخ میں میں نے کسی مفتی کو، کسی بھی عالم کو، کسی بھی مجتہد کو یہ فتویٰ دیتے ہوئے نہیں سنا یا نہیں دیکھا کہ مثلا اگر کوئی نانا سجدے میں ہیں اور ان کے نواسے ان کی پشت پر آ جائیں تو آپ بھی سجدے کو طول دیں سنت رسول کے مطابق۔ یہ خالی حسین کے لیے، یہ مخصوص ہے اس نواسے کے لیے، ہر نواسے سب کے لیے نہیں، جی ایسا نہیں کہ وہ سجدے کو طول، امام جماعت ہیں فرض کیجئے، اب ان کی پشت پر ان کے نواسے آ گئے تو یہ نہیں کہ وہ 70 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ سارے نمازیوں کے ساتھ، یہ مخصوص امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اور یہ جو مخصوص ہے اس کی بھی خاص وجہ ہے، یہ در حقیقت نواسا نہیں نانا کی پشت پر، یہ امامت ہے جو رسالت کی پشت پر ہے۔ کیا بات کی ہے، کیا جملہ بولا ہے، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت جملہ بولا ہے۔ یہ امامت ہے، یہ امامت ہے جو رسالت کی پشت پر ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سجدے کے طول دینے سے امامت کا تعارف کروا رہے ہیں، کیا بات، صحابہ کرام کو بھی اور پھر ان کی امت کو بھی تعارف ہو رہا ہے کہ دیکھو حسین کی امامت وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے سجدے کو طول دیا جا رہا ہے۔ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا در حقیقت یہی ہوگا کہ سب سے پہلے تو کوشش کیجئے کہ اہل بیت کی زندگی کو جانیے، پڑھیں اس کو، کیونکہ اس کے بغیر اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم عمل کرتے ہیں نا اور عمل کرنے کے بعد ہمیں اجر ملتا ہے تو ہمیں تب سمجھ آتا ہے کہ یہ کتنا مشکل تھا لیکن اس کا اجر کتنا شیرین ہے۔ اور یہ ہم سب جو ایک عمر کا حصہ گزار چکے ہیں، ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں، اگر ہم نے تھوڑا بھی عمل کیا تو ہم نے اس کا اجر پاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا۔ تو سب سے پہلے تو ضروری یہی ہے کہ ہم سب ان کو جاننے کی کوشش کریں، انہیں پہچاننے کی کوشش کریں اور ہر قسم کے تعصب سے بالاتر ہو کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دیندار کہلائیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت معمولاً شوق پایا جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف باتیں نہ کی جائیں، عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ وہ عملی کیا چند اقدامات ہیں جو آپ کے خیال میں آج کے دور میں مسنگ لنک لگتا ہے؟ دیکھیں مجھے جو آنیسٹلی میں اپنے جاب کے حوالے سے بھی یہ بات ضرور کروں گی کہ مجھے جو کمی محسوس ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے لیے تو سب کچھ چاہتے ہیں لیکن اپنے ارد گرد کے لیے کچھ نہیں چاہتے۔ صحیح۔ ہم آپ خود تو کسی سٹیج پہ ضرور پہنچنا چاہتے ہیں لیکن اپنے ساتھ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو وہاں تک نہیں پہنچانا چاہتے، اور ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ اگر ہم یہ تھوڑا سا عمل کر لیں گے تو ہمارے ارد گرد بھی حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، اور وہ جو ہم اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں نا اس کا تقاضا بھی وہاں پورا ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ اکیلے ہی ایک منزل کی طرف چلے ہوں۔ امام حسین جا رہے تھے تو ایک قافلہ ہمراہ لے کر جا رہے تھے، دوستوں اور احباب کا بھی، اہل بیت کی تو بات الگ تھی لیکن ایسے احباب کا بھی قافلہ اپنے ہمراہ لے کر جا رہا تھا جنہیں بھی ایک بلند مقام تک پہنچانا تھا، اور اس میں ایک مثال حضرت حر علیہ السلام کی بھی ہے کہ ایک لمحے میں معافی دے کر انہیں اس مقام پر پہنچا دیا جہاں پر معمولاً لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ میں وقفے پہ جاؤں گا، واپس آؤں گا۔ کیا خوبصورت بات پروفیسر صاحب نے کہی، آپ اپنے لیے تو چاہتے ہیں لیکن وہی بات جو ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں چاہتے، لیکن جب واپس آئیں گے تو میں درخواست کروں گا سب سے کہ یہ جو اقتباء کا لفظ ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں
یہ اتباع رسول ہے، یہ اتباع رسول کرنا ہے. اگر حکم ہے محبت کا، اطرت کا، تو یہ اتباع کرنی کیسے ہے؟ واپس آئیے. السلام علیکم علی بھائی، میرا نام ہے حیدر شکیل اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر روزے کے دوران بھول کر میاں بیوی میں ازواجی تعلق قائم ہو جائے تو اس پر کیا احکامات ہیں؟ بڑی حیران کن بات ہے کہ اس قسم کے جو میاں بیوی ہیں کہ دونوں کو نہیں پتہ چلا کہ وہ روزے کی حالت میں ہے، تو بڑی حیران کن بات ہے. بہرحال شرعی حکم یہ ہے کہ بھول کر تو آپ کوئی بھی عمل کریں اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جیسے ہی یاد آئے گا تو آپ نے اس معاملے کو وہیں پر انقطاع کرنا ہے، خواہ وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو یا یہ معاملہ ہو، اور اس روزے کو پھر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. علی ورقہ زمانے تھے کوئی پیر مقام ہے نو. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے جناب. آج کا دن جو ہے یہ 23 مارچ کا ہے، اور آج کا یہ دن ہے کہ لاہور شہر کے اندر ہی ایک ایسا مقام ہے جس کو کہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں، اور وہ ہے مینار پاکستان، جہاں آپ جاتے ہیں سیر ویر کرنے. اب تو وہ بڑا ڈیولپ ہو گیا. یہ مینار پاکستان ایسی جگہ تھی جہاں آج سے تقریباً کوئی 77 ایئرس پلس 7 ایئرس اور کر لیں، 1940 کے اندر 84 سال قبل جو ہے یہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک تجدید کی، انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا. اس کے مقاصد جو تھے اس کے اوپر بھی بات بڑی ہوتی ہے کہ مقاصد کیا تھے اس ریزولوشن کے. اس ریزولوشن کو پاس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم ہندوستان سے الگ ایک اپنا ملک چاہتے ہیں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ صرف یہی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. ہم مسلمان ہیں، ہم ان کے ساتھ نظریاتی طور پہ اتنے مختلف ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے. یہ ایک مقصد تھا وہاں پہ ریزولوشن کا جو وہاں پہ مسلمانوں نے کیا. صرف 7 سال کے عرصے میں 1940 میں یہ ریزولوشن ہوئی، اور صرف 7 سال کے عرصے میں قیام پاکستان واقعہ بھی ہو گیا. 7 سال کے اندر اس کا واقعہ ہونا، یہ وہ ڈٹرمنیشن ہے جو کہ مسلمانوں میں پائی جاتی تھی. اب پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ انتہائی محترم مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں. ان کا ظاہر ہے تاریخ کے اوپر بھی، مطالعہ پاکستان کے اوپر بھی ایک اپنی بڑی رائے ہے. میں ان کو بہت وارم ویلکم کہتا ہوں. اور پہلا ان سے میں جو معاملہ ہے وہ پہلے تو رمضان کی بات کر لوں نا. مجیب صاحب السلام علیکم آپ کو، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تو بہت شکر کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو ایک اور رمضان جو ہے یہ عطا فرمایا. یہ فرمائیے سب سے پہلے کہ تقریباً آدھا رمضان ہو چکا. یہ رمضان آپ کا گزر کیسا رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، توفیق عطا ہو رہی ہے اور روزے رکھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. جو لڑکپن سے جو معمول ہے ماشاءاللہ وہ جاری ہے. اچھا جامی صاحب، پاکستان کو تقریباً 77 ایئرز جو ہے یہ ہو چکے ہیں، اور آج کے دن جو ہے یہ قرارداد جو ہے یہ بھی پیش کی گئی اور یہ پاس بھی ہوئی. آپ کیا کہیں گے کہ جن مقاصد کے لیے پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا، کیا وہ مقاصد جو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آج پورے ہوئے؟ دیکھیں، پاکستان کا ایک مقصد تو یہ تھا نا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک محفوظ جگہ میسر آ سکے، ایک ایسی جگہ میسر آ سکے جہاں وہ اپنے آدرشوں کے مطابق اور اپنے آئیڈیلز کے مطابق اور اپنی اقدار کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکے. تو مسلمانوں کو ایک محفوظ قلعہ تو میسر آ گیا، ریاست میسر آ گئی جہاں وہ آزاد تھے اور اپنی مرضی سے حکومت کر سکتے تھے. اس لحاظ سے تو پاکستان بنانے کا بڑا مقصد پورا ہو گیا. جیسے ہم گھر بناتے ہیں رہنے کے لیے، جب گھر بن جاتا ہے اور چھت میسر آ جاتی ہے تو ایک مقصد تو پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد گھر کی تزئین و آرائش کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے اندر رہنے والوں کے طور اطوار کا معاملہ ہوتا ہے. وہ پھر بعد کی باتیں ہیں. اس حوالے سے ہم کمیاں ڈھونڈ سکتے ہیں، کچھ ناکامیاں تلاش کر سکتے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر ہم نے اس طریقے سے بیہیو نہیں کیا جس طریقے سے کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ بات کی باتیں.
ٹھیک، یہ بات کی بات ہے. یہ فرمائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آج وہ پاکستان ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے تصور کیا، اور اگر نہیں تو پھر اس کی وجہ کیا؟ یہ آج کا پاکستان جو ہے وہ قائد اعظم کا پاکستان اس لحاظ سے ہے کہ قائد اعظم نے اس کے لیے جدوجہد کی، اور پاکستان یہ درست ہے کہ مشرقی اور مغربی دو حصوں پر قائم ہوا تھا، اور مغربی پاکستان جو ہے آج ہم اس کو پاکستان کہتے ہیں، اور مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو چکا ہے، وہ بنگلہ دیش بن چکا ہے. لیکن بنگلہ دیش بننے کے باوجود اس کا الگ تشخص برقرار ہے. وہ ہندوستان میں واپس نہیں گیا، ضم نہیں ہوا. اس کی قومیت کی بنیاد بھی مسلمان قومیت ہے، اور اس پاکستان کی بنیاد بھی مسلم قومیت ہے. تو پاکستان جو ہے اس کا آئین جو ہے وہ قائد اعظم کے تصورات کے مطابق ہے. ہر شہری کو یہاں برابر کے حقوق حاصل ہیں. یہاں کوئی مذہب کے نام پر، کوئی فرقے کے نام پر، کوئی علاقے کے نام پر، کوئی نسل کے نام پر کسی شخص کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہو سکتا. کسی کے بنیادی حقوق کا انکار نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کی حدود میں رہنے والے غیر مسلم بھی مسلمانوں کے برابر حقوق رکھتے ہیں، اور ان کے بھی جو وہی مواقع میسر ہیں ان کو جو مسلمانوں کو ہیں. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. لیکن عملی طور پر دشواریاں ہیں، مسائل ہیں. ہم اس طریقے سے جو اصول تھے اسلام کے، مساوات کے، برابری کے، انصاف کے، وہ نافذ نہیں کر سکے. لیکن یہ تو ایسی بات ہے جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کا اقرار کرتے ہیں، لیکن پھر کہیں کچھ نہ کچھ ہم پہ کوتاہی ہوتی ہے. کوئی ہم کہیں نماز ترک کر دیتے ہیں، کہیں روزہ ترک کر دیتے ہیں، گناہ کا ارتکاب بھی کر لیتے ہیں. لیکن اس سے ہماری جو مسلمان ہونے کی حیثیت ہے وہ بہرحال ختم نہیں ہوتی، وہ برقرار رہتی ہے. تو پاکستانی ریاست جو ہے ایک مسلمان ریاست ہے، قائد اعظم کے تصورات کے مطابق ریاست ہے. لیکن بہرحال جس طرح گناہ گار ریاست بھی ہے، کوتاہیاں بھی اس سے ہو رہی ہیں، اور خامیاں بھی اس میں ہیں، اور اس کو دور کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے. اس میں اس طرف ذرا توجہ فرمائیے گا کہ مثال کے طور پہ اگر میں دو قومی نظریے کو دیکھوں تو یہ بھی بڑا ایک مذہبی طرح کا ٹچ مجھے لگتا ہے کہ بڑا مذہبی ہے کہ وہ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، بھائی ہمارا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہے. پہلی بات. پھر رمضان کا مہینہ جس میں کہ ہمیں یہ مقدس سرزمین جو ہے ملی، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے معاشرتی معاشی مسائل میں سے باہر نہیں نکل پائے. کوئی ایسا طریقہ کہ مسائل کا کچھ چھٹکارا واقعی ہو بھی سکے گا؟ جو بھی ہمارے مسائل ہیں، ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنے ماضی کی طرف واپس جانا ہوگا. جب پاکستان قائم ہوا تھا اس کے پاس وسائل بڑے کم تھے، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پہنچے تھے. کٹے اور لٹے قافلے، اور لاکھوں افراد نے جانوں کی قربانی دی تھی. لیکن اس کے باوجود ہم نے یقین محکم اور عمل پہم کے ذریعے سے اپنے مسائل پہ قابو پایا. آج بھی ہم اسی راستے پہ چل کر اپنے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں. ہمارے سیاستدانوں کو قائد اعظم کی پیروی کرنی چاہیے. جس طرح انہوں نے متحد کیا تھا سب کو، اس طرح انہیں متحد ہونا چاہیے. ان کو اختلاف کے حدود جو ہیں ان سے آگاہ ہونا چاہیے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان سب کا ہے، سب کے لیے ہے، اور پاکستان سب شہریوں کو یکساں مواقع فراہم کرنے کا نام ہے. اگر اس میں وہ اس طرح لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کو کی زندگی حرام کرتے رہیں گے، تو پھر ہماری منزل کھوٹی ہوتی رہے گی. تو قائد اعظم کی جو آواز ہے اس پر لبیک کہنے کی ضرورت ہے. آج بھی اتحاد، یقین اور ایمان.
یہ آپ نے بات بڑی اچھی کی کہ ہمیں چاہیے یہ، اب وہ چاہیے کا جواب جو ہے وہ اگلا سمجھ سے بالکل بالا تر ہے کہ چاہیے تو ضرور، لیکن یہ چاہے گا کون؟ حضرت یہ فرمائیے کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، ظاہر ہے اس کی بھی کولیجن جو ہے، اس کے اندر پارٹنرشپ ہے بہت زیادہ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ قائد اعظم اور اقبال کے خواب کی تعمیر کی طرف پاکستان کا مستقبل اس طرف لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ نئی حکومت اس عزم کا اظہار تو کر رہی ہے، ہمیں اسے کچھ وقت دینا چاہیے، اور کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کی مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس طرح الحمدللہ سیاسی اور فوجی قیادت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور لیکن جو اپوزیشن کے اور حکومت کے درمیان جو مسائل ہیں وہ موجود ہیں، وہ کم نہیں ہوئے، تو ہمیں اپوزیشن کے مسائل بھی کم کرنے چاہیے، اس کو بھی قومی دھارے میں شریک کرنا چاہیے، اور اس طرح مل کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم مل کر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اپنے مسائل پر قابو پا لیں گے۔ ذہن میں رکھیے گا، آپ نے بڑی اچھی بات کی حضرت۔ پاکستان کا وہ جو شاعر نے ایک وہ جلسے میں نظم پڑھی تھی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو یہ ایک نعرہ، جس طرح نعرہ حیدری ہے اس طرح نعرہ پاکستان جو ہے یہ بن گیا، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن آج کی یوتھ کو اگر دیکھیں تو ان تک لگتا ہے یہ پیغام نہیں پہنچا، یا شاید وہ اس میں اتنے سنجیدہ نہیں ہے جتنے سنجیدہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے پچھلی جنریشن کی کہ لا الہ کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ، وہ اتنے سنجیدہ اس میں ہو۔ آپ کیا سمجھیں گے کہ کیا ہے، آپ کو امید ہے اس سے؟ یہ لا الہ الا اللہ یعنی کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی حاکم نہیں ہے اللہ کے سوا، اور یہ تو ایسی بات ہے جس پہ ہماری یوتھ ہو یا ہماری پرانی نسل ہو، سب اس پہ متفق ہیں۔ ہماری یوتھ بھی یہ نعرہ لگاتی ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہمیں غلامی قبول نہیں ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے، یہ جذبہ اچھا جذبہ ہے، اس کو عملی شکل دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تعمیر خودی کرنی ہے، اپنے تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے، اپنے معاملات کو درست کرنے کی طرف توجہ دینی ہے، جو ہم دعوے کرتے ہیں ان کو عمل کا جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ تو ہماری نئی نسل میں جو جوش و خروش موجود ہے، جو جذبہ موجود ہے، جو کمٹمنٹ موجود ہے، اس کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ سب کچھ بروئے کار آ سکے، ان کو سپیس دی جا سکے، اور پاکستان جو ہے اس کو ایک نیا قالب عطا کیا جا سکے، اور اس کی نئی جو روح ہے اس کے اندر بیدار کی جا سکے۔ بہت شکریہ، آپ کی شفقت اور آپ کی محبت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، صحت زندگی کے ساتھ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ رکھے۔ پروفیسر صاحبہ، آپ کو لگتا ہے کہ آج کی یوتھ جو ہے وہ واقعی اتنی پرو پاکستان یا پرو پاکستان ان دا سینس آف پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ اتنی ایبل ہے؟ دیکھیے قطب صاحب، میں تو بہت امید رکھنے والی شخصیت ہوں، پریکٹیکل بھی ایسا ہی ہے، اتنے حالات برے نہیں ہیں۔ ہمیں اتنا نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، ہم چونکہ یونیورسٹیز میں موجود ہوتے ہیں، ہماری یوتھ بہت کچھ کرنا چاہتی ہے اور کر بھی رہی ہے، اتنے مشکل حالات کے باوجود۔ آنیسٹلی جو ہمارے حالات ہیں، جو ہماری سہولتیں ہیں، جو ہم انہیں بچوں کو وہ سہولتیں نہیں دے سکتے جو آج کے دور میں انہیں چاہیے اپنے تعلیمی اداروں میں، اسپیشلی جو پبلک سیکٹر کے تعلیمی ادارے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہی تعلیمی اداروں سے وہ بچے نکلتے ہیں جو یورپ میں جا کے اپنا بالکل پرفارمنس دیتے ہیں اور کمٹمنٹ شو کراتے ہیں، اور بالکل اب اگر دوسری سائڈ پر دیکھیں تو جو جذبہ حب الوطنی ان کے اندر موجود ہے وہ بھی بہت عمدہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ اتنے پازیٹیو نہیں ہیں اور اتنے اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے، اتنے دین سے محبت نہیں کرتے۔ ہاں انداز بدل گئے ہیں کیونکہ ظاہر زمانہ بدل گیا ہے، تو اس میں اب ہمیں وہ اس طرح کی خواتین تو شاید نہیں نظر آتی جو 1947 میں نظر آتی تھیں، لیکن مجھے یہ امید ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہماری آرم فورسز میں آج ہی کے دور کی بچیاں جا رہی ہیں نا، آج ہی کے دور کے بچے ہیں، اور جتنی میرا خیال ہے ہماری فورسز کو اس ٹائم مشکل حالات کا سامنا شاید کبھی بھی نہیں ہوگا، اور یہی بچے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ریسنٹلی بھی ایک واقعہ ہوا تو وہ کچھ لوگ ہم سے بھی ریلیٹڈ تھے
تو وہ جوان سب جوان تھے اور اپنے ملک کے لیے شہید ہو رہے تھے، بالکل اسی ملک کے تھے اور جوان تھے، یعنی ینگسٹرز تھے، بالکل ینگسٹرز تھے، اور جس جذبے سے وہ لڑتے ہیں اور جس جذبے سے وہ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ لا الہ الا اللہ کا تصور ان کے ذہن میں ہے، اور اسی امید اور اسی یقین کے اوپر جا کر وہ اس سرحد پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جان کی قربانی دے دیتے ہیں، لیکن اپنے ملک تک مشکل نہیں آنے دیتے۔ علامہ صاحب ایک پرانی بات شیئر کر لیتا ہوں آپ سے، مثال کے طور پہ ہم نے جہاں پہ بچپن گزارا اور جہاں سے تربیت حاصل کرتے ہوئے نکلے، یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ دربار سیدہ بی بی پاک دامنہ ہے، تو ہم نے دیکھا کہ کوئی تفریق جو ہے وہ اہل سنت کی یا اہل تشیع کی نہیں ہوتی تھی، ہم نے نہیں دیکھا، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ میلاد بھی اسی طرح منایا جاتا تھا اور محرم بھی اسی طرح منایا جاتا تھا، لیکن ایک بہت زیادہ یوتھ کے اندر جذبہ ہوتا تھا، مثال کے طور پہ ساری شبیں جاگنا اور نیازیں تیار کرنا اور پھر انتہائی محبت کے ساتھ سبیلیں لگانا، اور یہ سارا جذبہ آپ کو لگتا ہے کہ نئی نسل میں ہم دینے میں کامیاب ہوئے بڑی حد تک یا نہیں ہوئے؟ دیکھیں ایک تو دعا ہے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے آمین، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین، اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ جب یہ ہو جائے گا تو پھر جب یہ ہو جائے گا تو پھر میں کہوں گا کہ قائد اعظم کا جو پاکستان تھا نا وہ چاہتے تھے وہ ہے کہ کسی ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ لا مذہب ہو، چاہے وہ کسی بھی سوچ کا ہو، چاہے وہ لا مذہب ہو، بڑی اچھی بات ہے۔ جی اس کا وہ انفرادی مسئلہ ہے وہ، لیکن اسٹیٹ کی تو ذمہ داری ہے نا اس کو تحفظ دینا، اسٹیٹ کی ذمہ، جب فورس کنورژنز بند ہو جائیں، زبردستی مذہب کو تبدیل کروایا جانا بند ہو جائے اور ان کو جسٹیفائی کرنا بھی بند ہو جائے، اور اس کے بعد ان سے زبردستی شادیاں کرنا بند ہو جائے، ہم کر نہیں رہے، ہم پھر جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اچھا کوئی بھی سندھ کی ہو، پنجاب کی ہو، زیادہ تر وہاں کے واقعات سندھ کے تقریباً سندھ کے زیادہ واقعات کہ اچھا کوئی بھی وہ جو چلے کنورٹ ہو کے آ گئیں اسلام میں، تو وہ بہنی معاملہ رہتا ہی ہے کہ بھائی وہ ان کی بہن ہو گئیں، اب یہ نہیں کہ ان سے پھر ازدواج بھی ہو گیا، ان سے وہ نکاح بھی ہو گیا، فلاں کے نکاح میں چلی گئیں، اب وہ راضی ہے بچی، راضی نہیں ہے، اس کے کیا حالات ہیں، کس طریقے سے اس کو پریشرائز کیا گیا، تو یہ چیزیں ہیں ایسی کہ جن سے دل جلتا ہے۔ بہرحال خیر امید کا ایک دیا تو روشن ہے، اور جب آپ جاتے ہیں سڑکوں پر تو آپ کہیں نہ کہیں کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ریڈ سگنل پہ رکا ہوا ہے، سب تو نہیں توڑ کے جاتے، دل خوش ہوتا ہے، تو دل خوش ہوتا ہے کہ ہے ابھی ایک حب الوطنی کا جذبہ ہے، وہ ایک انسانیت کے لیے تڑپ ہے، اور جتنا چیریٹی یہاں پر ہوتی ہے وہ بھی ایک بے مثال ہے، لازوال ہے۔ بہرحال اتنی کبھی ہم نے ابتدائی دوار میں نہیں دیکھی تھی جتنی یہ چیریٹی، ماشاءاللہ ایک پوزیٹیو اسپیکٹ ہے۔ اس پہ بھی خدا کی قسم حافظ جی، میں پہلے تو میری معافی قبول کریں پھر میرا سوال سن لیں، میں حیران ہوں کہ اگر کوئی شخص شتر مرغ کھلا رہا ہے تو آپ اس کے حلال حرام میں پڑ گئے کہ کسی غریب کمبخت، کسی غریب کو اچھا کھانا دے کیوں رہے ہو؟ آپ کم درجے کا کھانا دو اور زیادہ لوگوں کو دو۔ اتنے چھوٹے دل ہو گئے ہمارے کہ ایک غریب آدمی کو اچھی دعوت دینا، اچھی سحری دینا، اچھی افطار دینا جو ہے، اس کے اوپر بھی آپ لوگوں نے حلال حرام کی بحثیں شروع کر دی کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ دیکھیں بلال بھائی، میں اس کے اوپر اور امید ہمیں ہے 23 مارچ سے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں جیسے بھائی نے عرض کیا ویسے میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس وطن کو امن سلامتی کا گہوارہ بنائے، آمین، سب کی اور دل سے اس دعا کے ہے۔ جو معاشی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ وہ حل فرمائے۔ جیسے اس کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے اور اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیادت نصیب فرمائے اور پورے عالم اسلام میں قیادت بھی کرے اور اس کا حق بھی یہ ادا کرے، اور ہے بھی قیادت کے لائق یہی وطن جنہوں نے ادھار دیا انہوں نے کہا پیٹرول کی قیمت بھی بڑھائیں۔ دوسری چیز میں ساتھ یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ابھی جو اسلامی ممالک ہیں OIC ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ دوسری چیز ان کی بات کیا کر رہے ہیں آپ، کس کے حوالے سے؟ ان کی بات یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح ہم پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر حاصل کیا جانے والا وطن کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو دعا کرنی ہے اور دوسرا اس کے لیے ہم نے جدوجہد صحیح بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن سلامتی کا گہوارہ بنائے اور معاشی استحکام نصیب فرمائے، اور اس کو قیادت۔ اس قلعے کے دروازے میں نقب لگ چکا ہے فلسطین کا، اس کی میں وجہ میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ جو قلعہ ہے اس کے اندر آ گئے ہیں ڈاکو۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ پچھلے جو 30 سال گزرے ہیں ہمارے اس وطن کے اندر، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ہماری آبادی تھی نا، اس میں ماشاءاللہ کروڑوں کا ایک تو اضافہ ہوا ہے، اس میں ہم نے پرورش بڑی اچھی کی ہے، لیکن اس میں ہم نے تربیت نہیں کی، نسل کی تربیت ہم نے نہیں کی۔ پاکستان کے اندر مذہبی تشدد ہو یا سیاسی تشدد ہو، جو جنونیت ہو جو ان 30 سالوں میں آئی ہے وہ پہلے نہیں تھی،
اور اس کے اندر ہم سب کے سب قصوروار ہیں. اگر ہم کسی ایک طبقے کو اس کا قصوروار ٹھہرائیں گے تو یہ زیادتی ہوگی. تو ہمیں اپنے جو رویے ہیں ان کو ریکنسیڈر کرنا ہے, ان کو دیکھنا ہے کہ ہم سے مسٹیک کہاں ہوئی ہے. وہ جو مسنگ ہے سب سے پہلے اس کو جاننا ہے, اس کو جان کر آنے والی جو نسل ہے, آنے والی جو نسل ہے بلال بھائی, آنے والی جو نسل ہے, آپ بھی نہیں کہیں گے, میں بھی نہیں کہوں گا. دیکھیں ابھی آپ بات کرتے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا کی, اس کے اندر میں دیکھیں میں وہاں پہ ایک جملہ کہا تھا کہ انہوں نے تربیت بھی پرورش بھی کی اور تربیت بھی کی, اور ان کی زندگی میں نے وقفے پہ جملہ معافی کے ساتھ جملہ کہہ رہے ہیں, وہ تربیت بھی کی, وہ ساری ہم باتیں سیدہ کی تو کرتے ہیں, لیکن وہ خواتین جب تک معاشرے میں پیدا نہیں نہ ہوں گی, جو سیدہ کی نیاز پکاتی تھی نا, تو وہ رات کو غسل کرتی تھی, پھر وہ وضو کرتی تھی, پھر وہ جوتی گھر کے اندر آنے نہیں دیتی تھی, پھر وہ نیاز پکاتی تھی. یہ جب تک عقیدت اور ادب نہیں آئے گا نا آپ کے اندر, اور یہ مسالک کی نظر ہو جائے گا, تب تک یہ باتیں رہتی ہیں. جناب سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس ملک کا حاکم بنایا گیا؟ اس کا جواب دیجئے ہمارے ٹیلی فون نمبر پہ جو سکرین کے نیچے ہے, اور آپ سپارکس کا سمارٹ واچ جو ہے یہ حاصل کر سکتے ہیں آج, سپارکس کا سمارٹ فون جو ہے یہ حاصل کر سکتے ہیں. سپارکس کا سمارٹ فون یہ ہمارے سامنے پڑا ہے جناب, یہ آپ کا منتظر ہے, اور صحیح جواب دینے کے لیے آپ کو یہ ملے گا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, بہت ممنون آپ تشریف لائیں. ایک چھوٹا سا لیتے ہیں وقفہ اور حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نیکی کا تصور تو اپنی جگہ, لیکن یہ غور فرمائیے کہ آج ہم اہل بیت کی بات کر رہے ہیں, اور آج ہمارے پاس جو مہمان آئی ہیں وہ بھی بنت فاطمہ سے آئی ہیں. فرزانہ آپا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بنت فاطمہ تو آپ کے ادارے کا نام ہے. جی بالکل. بنت فاطمہ یہ بڑا خوبصورت نام ہے. فرزانہ آپا آج آپ نے یہ جو میڈل پہنا ہوا ہے یہ تمغہ امتیاز ہے. جی جی. یہ آج ملا آپ کو؟ جی بالکل آج ہی ملا, کچھ گھنٹے پہلے. کچھ گھنٹے پہلے. جی جی. ہماری طرف سے مبارک قبول. خیر و مبارک. خیر. آپ جیسے لوگوں کی جب سروسز کو حکومت وقت جو ہے وہ قبول بھی کرتی ہے اور ریکگنائز بھی کرتی ہے, تو یقین کیجئے دل جو ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کی زندگی میں اکثر تو مرنے کے بعد ہی سب کچھ ملتا ہے. ہاں زندگی میں ملے تو وہ اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے. اچھا بنت فاطمہ کا تعارف کروائیے, یہ بنت فاطمہ شروع کب ہوا؟ 2007 میں فاطمہ میرے پاس آئی. فاطمہ میرے نیبر میں تھی اور 75 پلس تھی وہ, اور بہت ہی ویک تھی, اکیلی رہتی تھی, لاوارث تھی وہ, اور تھی وہ آپ کی کمیونٹی کی نا, اہل تشیع. جی بالکل بالکل وہی تھی وہ. تو بس وہ اپنے گھر میں گری اور 5 دن اندر ہی رہی. 5 دن کا اس طرح پتہ چلا کہ اس کے 5 نیوز پیپر دروازے پہ پڑے ہوئے تھے. تو بس جی جی, تو سامنے والی میرے پاس آئی تو کہتی ہے کہ انٹی اس طرح وہ بریا نکل نہیں رہی نا اندر سے, تو 5 نیوز پیپر پڑے ہوئے. تو بہرحال پھر وہ بلڈنگ اکٹھی ہوئی اور 15 پہ فون کیا, پولیس آئی, دروازہ توڑا تو اندر وہ زندہ پڑی ہوئی تھی. 5 دن سے زندہ پڑی ہوئی تھی. اور سردی اتنی تھی ان دنوں میں, بہت سردی تھی, اور وہ زندہ تھی وہ. لیکن کراچی کی بات ہے یہ؟ کراچی کی بات ہے, کلفٹن کی بات ہے یہ. تو خیر وہ سب کو پہچان رہی تھی, تو پولیس والوں نے بولا کہ آپ اس کے کپڑے وپڑے چینج کرو تو پھر ہم بیان لیتے ہیں. اچھا اب میں نا سب سے پہلے تو ایک تھیلی پکڑ کے ہاتھ پہ چڑھا کے نا تو اس کے گندگی والے کپڑے سمیٹ رہی ہوں, اور ساتھ کہی جا رہی ہوں کہ اللہ پاک نے اس سے نا بہت بڑا کام لینا ہے جو یہ زندہ ہے. مجھے الفاظ اور وہ پورا وہ سب کچھ میرے سامنے آتا ہے. تو الحمدللہ کہ اللہ پاک نے واقعی اس کے نام سے جو ہے نا وہ اتنا بڑا کام جو وہ لے لیا, اور جو کہ اس کو بھی سمجھ نہیں تھی اور کسی اور کو بھی نہیں. پہلی مہمان بنی. وہ میری پہلی تھی. چونکہ میں مانگتی تھی اللہ سے, یا اللہ مجھے 4 دیواری میں وہ کام دے جو کوئی نہ کر سکتا ہو, بس میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. تو اللہ نے تحفے کے صورت میں مجھے فاطمہ دی. فاطمہ جو ہے وہ کراچی میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے, اور اسلام آباد میں بھی ہے. جی کراچی میں آپ کے پاس زیادہ آپ وقت گزارتی ہیں؟ ہاں میرے پاس کراچی میں زیادہ خواتین بھی زیادہ ہے, کیونکہ میں خود سنبھالتی ہوں, اور اس میں 100 سال 110 سال کی بھی خاتون ہے ماشاءاللہ, ڈیمنشیا والی بھی ہیں, اور اس طرح کر کے. آپ وہاں پہ ان کو ریزیڈنس تو دیتی ہیں, میڈیکل کیئر بھی ملتی ہے؟ ہاں الحمدللہ. میں اچھا سب سے بڑی بات بلال بھائی یہ ہے کہ ان سب میں اگر میرے پاس نا 70 پلس خواتین ہیں نا, تو ان میں سے کسی کو مہلک بیماری نہیں ہے, صرف بڑھاپا ہے, مہلک بیماری نہیں ہے. جس طرح کسی کو کینسر ہوتا ہے, کسی کو ٹی بی ہوتی ہے, کسی کو نہیں, صرف بڑھاپا ہے ان کو. فرزانہ پر زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ گھر سے نکالی جاتی ہیں یا لاوارث ہوتی ہیں؟ یا نہیں, لاوارث ہے کہ صرف وہ حلیمہ تھی یا پہلے فاطمہ تھی, اس کے بعد جتنے بھی ہیں سب وارثوں والی ہیں.
وارث ہیں پیچھے؟ سب کے وارث ہیں، سب کے وارث ہیں، اور وہ خود چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ خود چھوڑ کے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اللہ نے اگر وارث پیدا کیے ہیں نا تو ہم لوگ نا اپنے فارم پہ لوارث نہیں لکھتے، ہم لوگ وارث کے ساتھ لیتے ہیں، چاہے کوئی نیبر میں سے آ جائے، کہیں اس کا کوئی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ آ کے فارم لکھ دو نا. ہم لوگ وارث کے بیٹی ہو گئی، داماد ہو گیا. یہ بیٹے بیٹیاں یا داماد یا کوئی لوگ یہ ملنے بھی آتے ہیں؟ بہت کم آتے ہیں، فون تک بھی نہیں کرتے. میں آج سوچ رہی تھی جب مجھے یہ انعام ملا نا تو میں آج سوچ رہی تھی کہ اگر میرا رشتہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اللہ نے رشتہ بنایا تو مجھے اتنا بڑا انعام ملا ہے، تو جو انعام انہوں نے آخرت میں اولاد نے لینے ہیں تو کیا ان کو سمجھ نہیں ہے؟ انہوں نے یہ تمغہ امتیاز قیامت کے روز بھی نہیں انہوں نے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. ان سے کبھی ملاقات ہوئی جو ان کے وارثین کبھی آئے یا؟ ہاں، جب وہ ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں نا تو تب تو میں خود بیٹھتی ہوں، میں خود میں پوری ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں کہ ان کو پاس رکھو، یہ دکھے ہوئے لوگ ہیں. کوئی نہیں سنتا. اگر زیادہ غصہ ہوگا تو یہاں سے چھوڑ کے کہیں اور روڈ پہ چھوڑ دیں گے. وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ عام لوگ نہیں ہوتے؟ ہماری طرح ہوتے ہیں، 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ناک ہوتا ہے، کان ہوتے ہیں، انسان ہے لیکن بے حص ہے. زیادہ تر لڑکے چھوڑنے آتے ہیں یا لڑکیاں چھوڑنے آتی ہیں؟ بیٹیاں بھی آتی ہیں، بیٹے بھی آتے ہیں. اللہ اکبر. بہنیں بھی آتی ہیں کیونکہ میرے پاس نا 3 قسم کی مائیں ہیں. ایک وہ جو غیر شادی شدہ ہیں، بڑھاپے میں آ گئی، دوسری وہ جو بے اولاد ہے، اور تیسری وہ جو اولاد والی ہیں. تو ان کی تو مجبوریاں ہو گئی نا 2 والوں کی، کیونکہ ان کی ایج کی اگر کوئی فیملی میں تھے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب یا وہ بڑھاپے میں آ گئے تو ان کو سنبھالنے والی ان کی اولاد ہے. اب وہ خالہ پھوپھی ان کو کیسے سنبھال لیں گے؟ یا بے اولاد ہے، اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن جو اولاد والے ہیں نا، تکلیف ان کی ہے. جب وہ روتی ہیں نا، دروازے کی طرف دیکھتی ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے. فرزانہ پاک، ان کے جنازوں پہ آتی اولاد؟ جنازہ لے جاتے ہیں، جنازہ لے جاتے ہیں، بڑے فخر سے لے کے جاتے ہیں اور فیملی کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے دفنا دیا. ان کے تانے جو ہوتے ہیں وہ ختم کرواتے ہیں وہ. کیونکہ ہم لوگ پھر وارث تو اسی لیے ہم لوگ لیتے ہیں نا کہ خدمت پوری کریں گے ہم لوگ، لیکن اگر ان کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ لے کے جاؤ گے ان کو. ہم لوگ وارث اس لیے لیتے ہیں. اب وہ چاہے وارث سے آپ کی 1 to 1 ڈیبیٹ ہوئی کہ کیا بکواس ہے، تم ایک جوان آدمی ہو یا جوان بیٹی ہو؟ بہت بحث ہوئی. بہت. وہ کیا آرگومنٹ دیتے ہیں، کیوں چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بے حساب مجبوریاں بتاتے ہیں جبکہ پوری کی پوری جھوٹ ہوتی ہیں. کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کی فیملی ہے یا وہ بے اولاد ہیں یا شادی نہیں ہوئی تو ماں باپ نے کچھ حصہ جائیداد کا ان کے نام لکھ دیا ہوا ہے، اب بڑھاپے میں آ گئی ہیں. اب وہ فیملی ساری اکٹھی ہوتی ہے، آپس میں مشورہ کرتی ہیں اور ان کو بنت فاطمہ میں چھوڑتے ہیں اور ان کی جائیداد بیچ کے اور وہ سب دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک بڑی تبدیلی جو ہے، وہ بڑی مختلف بات جو ہے نا، وہ بنت فاطمہ میں میں نے دیکھی، کئی سالوں سے دیکھی کراچی میں، کہ کبھی بھی کوئی خاتون جو ہے وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی برائی نہیں کرتی اور سنتی بھی نہیں ہے. وہ سنتی بھی نہیں ہے. خود ماں جو مرضی کہہ لے کہ برا ہے، مجھے پوچھتا نہیں ہے، اس طرح کمر وہ منہ پھیر کے نکل جاتا ہے، لیکن کسی کے منہ سے ماں نہیں سنتی. مائیں روتی ہیں تنہائی میں؟ ہاں، بہت روتی ہیں، ہچکیاں لے کے روتی ہیں، مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. یہ آپ کا اسلام آباد میں بھی سینٹر چل رہا ہے اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو، اور وہ آپ کی شاید بہو جو ہے وہ چلا رہی ہے؟ میری بہو ہے ماشاءاللہ. یہ بہو کے اندر جذبہ کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ نے بنایا، نہیں تو آج کل کا دور جس طرح کا ہے نا، یہ ان ماؤں کے صبر کو دیکھ کے اللہ پاک نے میری دونوں بہوؤں کو، اور بیٹی جو یہاں کر رہی ہے، یہ اللہ پاک نے. بیٹی لاہور چلاتی ہے؟ لاہور میں اس کی فیملی ساتھ ہے. اسلام آباد چلاتی ہیں اور ایک بہو میرے ساتھ ہے. ایک بہو آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ ہے. آج کل کی دور کی بچیاں ہیں، کوئی آسمان سے تھوڑی اتری ہوئی ہیں وہ، لیکن یہ میرے اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اگر اس نے کسی کو تنہا چھوڑنا ہے تو وہ چھوڑے گا نہیں، وہ کسی نہ کسی کے سپرد، کسی نہ کسی کی ذمہ داری لگائے گا. سو میری بہوؤں کی اور میرے بچوں کی بھی اللہ پاک نے، اب میری پوتیاں ہیں ماشاءاللہ، وہ ان ماؤں کے ساتھ افطاری میں اس طرح وہ کھینچ کے کھاتی ہیں نا ان سے. چھوٹی پوتی میری 3 سال کی ہے، کبھی آپ دیکھو تو ایک کی ٹیبل پہ جائے گی، وہ ماں ہنسے گی، اس کو روزہ کھولے گی، میرا روزہ ہے حلیمہ اس کا نام ہے. دوسری کے پاس جائے گی، تیسری، اور ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ حلیمہ ہمارے پاس آئے، ہماری پلیٹ سے کھائے. تو الحمدللہ مجھے سٹارٹ میں کسی نے بولا تھا کہ آپ کیا کر رہی ہو، تب میرا پوتا تھا ابراہیم، آپ یہ کیا کر رہی ہو، بورے لوگ تو بیماریوں والے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جرم لگتے ہیں.
तो आप अपने बच्चों के साथ किस तरह इनको रखोगी। मैंने उनसे एक ही बात कही कि ये बीमारियां भी अल्लाह की तरफ से लगती हैं, अगर लगनी हो तो सर्जन और इतने इतने बड़े डॉक्टर होते हैं, उनको लगे उनकी बीमारियां जिनका इलाज करते हैं, अगर लगनी होंगी तो अल्लाह की तरफ से लग जाएंगी, नहीं लगनी होंगी तो हो ही नहीं सकता कि मेरे बच्चों के पास बीमारी भी है। एक आपके 3 अदारे हैं माशाल्लाह। कलेक्टिवली एक महीने में कितना खर्चा होता है आपका? बिलाल भाई, सबसे पहले तो ना मैंने कभी हिसाब ही नहीं किया, मैंने कभी हिसाब नहीं किया। मैं कहती हूँ कि मेरा अल्लाह बेहिसाब देता है, मैं अल्लाह से बहुत मांगती हूँ, बेहिसाब देता तो मैं हिसाब जितनी ज़रूरत होती है ना अल्लाह पाक पूरा कर देता, और पता नहीं कहाँ से करता है, पता नहीं लोग कहाँ से देखते हैं, किसको अल्लाह पसंद करता है, किसकी कमाई को पसंद करता है, और वो बिनते फातिमा में वो पता नहीं चलता। हम लोग उम्रा भी करवाते हैं इन माओं को ना। अच्छा। हाँ, हर साल छठा काफिला भी जनवरी में गया था। अच्छा। 15 माएँ थी इस्लामाबाद से, लाहौर से और कराची से। माशाल्लाह, पता ही नहीं कहाँ से सिलसिले होते हैं, कहाँ से आते हैं। और कोई इस तरह का कोई मेन इन सालों में 2007 से लेके अभी तक कोई मेन इतना बड़ा डोनर भी नहीं है कि किसी ने जिम्मेदारी उठा ली हो कि जी बस वो रेंट की जिम्मेदारी मैंने उठा ली 1 साल की। हमारा तीनों शेल्टर का रेंट 1 करोड़ 10 लाख इस तरह करके जाता है तीनों का। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान में अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदे ऐसे चुने हुए हैं जो कि अल्लाह पाक का हिस्सा निकालते हैं और हम साल का रेंट दे देते हैं। कुमैल भाई, एक तरफ देखिए कि ऐसे लोग हैं जो कि बिना नाम के बेनाम हैं और वो डोनेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो बेटे और बेटियां, दामाद और वो सारे बहन भाई हैं जो कि होते हुए जो है वो इन ख़वातीन को लावारिस घरों के अंदर, लावारिस तो नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल बिनते फातिमा में छोड़ के चले जाते हैं। पहले तो ये सारी गुफ्तगू सुनकर एक हदीस याद आई जो सादिक आती है मेरे ख्याल में इन पर भी, और इन जैसे तमाम फरजाना आपा पर और जैसे तमाम और वो लोग के जो इंसानियत का दर्द रखते हैं कि खुदा जब किसी के साथ खैर का इरादा करता है तो लोगों की हाजतों को उसकी तरफ मोड़ देता है। क्या बात है। तो अगर कोई लोग अपनी ज़रूरत जिसकी खैर चाहता है, हाँ, तो लोगों की हाजतों को उसकी तरफ मोड़ देता है, लोग उसके पास आते हैं। तो लोग अगर हाजत वाले आए तो इसका मतलब अल्लाह ने आपकी खैर का फैसला, खैर का इरादा किया हुआ है। जब कोई आता है ना आपके पास कि बिलाल भाई मेरे लिए ये कर दीजिए, वो मदद कर दीजिए, ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियल हो, कोई मशवरे के लिए आया है, कोई अपनी जहनी तौर पर उलझन के लिए आया है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने खैर का इरादा किया तो उसको भेजा है। और फिर हमें फरमाएगा तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह, अल्लाह के अखलाक अपनाने की कोशिश करो। अल्लाह के अखलाक, अल्लाह के अखलाक वो क्या है? वो सत्तारुल उयूब है तो तुम भी ऐब छुपाने वाले बन जाओ, वो रहीम व करीम है तुम भी करम करने वाले बन जाओ। तो वो बेहिसाब जब अपने बंदों को अता करता है तो जितना जिसकी हैसियत है और जितना जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौफीक दी है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे तो अल्लाह उसके लिए कहीं ना कहीं परेशानी से रास्ता निकालता है, अल्लाह का वादा है। मुसीबत यह है कि हम कभी कभार किसी बैंक के कार्ड पर इतना एतबार कर लेते हैं जितना अल्लाह की बात पे नहीं कर रहे होते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि यजअल लहू मखरजा, क्या बात की मिन हैसु ला यहतसिब, हम उसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे यकीन है, इतना यकीन करते हैं कि जितना अल्लाह की बात पे नऊज़ुबिल्लाह कभी कभी इतना नहीं करते। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे तवक्कुल रखता है फिर खुदा उसके लिए काफ़ी होता है। तो है हमारे माशरे में ऐसे लोग भी, जो भी बात हो रही थी कि इनके वजूद से पाकिस्तान का वजूद है और इनके वजूद ही से उम्मीद है। और ख़ास बात एक ये भी है कि मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़, जो कुछ तुम्हारे पास है तो वो ख़त्म होगा, अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। ये अल्लाह ताला ने एक बात समझाई है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा से कुछ गोश्त कहा था तकसीम करने के लिए, तो जब बाद में उन्होंने पूछा कि आपने तकसीम कर दिया, तो उन्होंने फरमाया कि कुछ तकसीम कर दिया, कुछ रह गया है। तो हुजूर ने जुमला कहा, मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसकी गहराई को समझेंगे बिलाल भाई। हुजूर ने फरमाया कि जो दे दिया है वो रह गया है, वही रह गया है, तो दे दिया है वही रहा, वो रह गया है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसने ख़त्म होना है, जो कुछ अल्लाह के पास दे दोगे उसने बाकी रहना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से ये खासुल खास तौफीक होती है। और असल जिम्मेदारी तो उन बच्चों की थी, मैं कहता हूँ शायद बेटियों की भी। कैसे हैं? हाँ, अब एक तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इनसे दूर रखे। जी, अल्लाह ताला हमें भी एक हिदायत और तौफीक दे इंशाअल्लाह से। और वो इस बात को याद रखे, जैसे कि उन्हीं वाक़या बयान किया जाता है कि जब एक बेटे ने अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया और कंबल देकर, तो जिसका जो छोटा बेटा था वो आया, उसने भी अपने पास एक कंबल रखा, कहा बाबा ये मैंने आपके लिए रखा हुआ है, जब मैंने आपको निकालना है तो ये मकाफ़ात अमल तो है एक सिलसिला कि। और हमने ख़ास तौर पर इंटरनेशनल जो हमारे व्यूअर्स हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पर ये बयान करूँ, एक तरीका हमारे बन गया है कि बहुत छोटी एज में
بچوں کو چائلڈ کیئر بھی بھیجتے ہیں, بہت چھوٹی ہے, ابھی 2 سال کا ہے, اس کو بھیج دیتے ہیں اور اس کو اپنے پاس ٹوڈلرز اکیڈمی, اس کو جو ہے نا, یہ عجیب سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نا چائلڈ کیئر بزنس کا ڈائریکٹ تعلق ہے اولڈ ایج ہوم بزنس سے. وہ جب بڑا ہوگا نا تو پھر اس کے بعد تو اس طرح سے نہ کریں. یہ جو اعزا اقربا ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ رشتے جو اللہ نے جوڑے ہیں ان کو کیوں توڑتے ہو تم. اسی سے پھر کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں, کسی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ رزق میں جو ہے نا تو برکت نہیں ہو رہی, کاروبار نہیں بن رہا. ارے آپ کے ماں, آپ کے گھر پہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق کے لیے برکت کے سب سے بڑا اہتمام رکھا ہوتا ہے وہ ماں, وہ باپ, اس کو تو باہر نکال دیا تم نے. پھر کسی مولوی کے پاس جا کے کیا کرو گے, پھر کسی کے پاس جا کے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا اس میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپس کی جو ناچاقیاں ہوتی ہیں, خالی سور کا گوشت کھانا تھوڑی حرام ہے, حرام کے گوشت سے بکرے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں وراثت غصب کرتے ہیں, بہت سے ان معاملات میں حق نہیں دیتے, پھر وہ ماں کو باپ کو نکال دیتے ہیں یا بہن کو نکال دیتے ہیں. تو کم سے کم رمضان المبارک کے مہینے میں یہ کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, اپرچونٹی دی. میں نے اس میں نا سعید بھائی کبھی بھی کسی شخص کو, مجھے درست کیجیے گا اگر میں غلط ہوں, میں نے کسی بچے یا کسی بچی کو یو ٹرن لیتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر آپ نے دیکھا کبھی کہ کوئی غلطی کو احساس کر کے تو لے گیا ہو واپس اپنی ماں, نہیں بالکل نہیں, میں نے نہیں دیکھا. بالکل نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں لے کے نہیں جاتے. اس میں شاید کبھی وجہ, مولانا صاحب جواب دیں گے, شاید کبھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, بچے کی تو اپنی نالائقی ہے, کبھی کبھار جو اس بچے کی وائف ہے وہ بھی. میں اس پہ آنا نہیں چاہتا کیونکہ علماء کرام میرے خلاف ہو جائیں گے, کیونکہ یہ ممبر سے جو آواز آتی ہے نا گھر الگ کر دو اور اس کے یہ حقوق ہیں, اس میں وہ ماں کا جو مقام ہے, باپ کا جو مقام ہے, اس کو رد کر دیتے ہیں, رول دیتے ہیں, اس کو رول دیتے ہیں خدا کی قسم. اور یہ اتنے فیمس علماء کرام ہیں نا ہمارے سوشل میڈیا کے کہ میں آپ کو کیا کہوں خدا کی قسم. ایک اور بات ہے, اور پھر اس بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ جناب رسول پاک نے الگ الگ کمرہ لے کر دیا تھا, آپ الگ الگ گھر نہیں لینے کے قابل, چھوڑ دیں. اب یہ ماں باپ کے لیے اولڈ ایج ہوم ہے, پھر رہیں ان میں, وہ بڑھاپے میں کہاں جائے. میرے تو ایک ہی ماں باپ ہے نا, میری بیوی آج کہہ دے کہ میں نے الگ ہونا ہے تو میں 2 گھروں کو کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ میں ماں باپ کو سنبھالوں گا, بیوی کو سنبھالوں گا. وہ اسلام کو, اور وہ مجھے آگے سے مثال دے گی پھر ایک مولانا صاحب کی, وہ کہے گی آپ نے ان کا خطبہ نہیں سنا. یہ میں ابھی آپ کو فارورڈ میں بھی یہی کہنے لگی تھی کہ ٹھیک ہے اگر مولانا صاحب کہتے ہیں نا کہ جی بہو کا حق نہیں ہے, بیٹے کا ہی ہے, ارے پردہ ہی رہنے دو, پردہ ہی رہنے دو, ایک کھل کے نہیں کہو. آج کل تو ویسے ہٹ درمی بہت زیادہ ہو گئی ہے بچیوں میں نا. اگر مولانا صاحب کھل کے کہہ دیں گے نا کہ جی بہو کا تو حق ہی نہیں ہے, میرے پاس آتی ہیں بہویں کہ جی میرا تو حق ہی نہیں ہے, بیٹے کا ہے, بیٹا سنبھال سکتا ہے, سنبھالے, میں جا رہی ہوں. میں حدیث ہے پتہ نہیں کیوں آپ کو بھول جاتے. میں وضو اتنا سا غلط ہوں نا, غلط ان کے اوپر, تو انہوں نے میری نماز قبول نہیں کرنی آنیسٹلی. لیکن کمال بات ہے جب نبی کی بات آتی ہے نا تو اپنے مطلب والی یاد رہتی ہے اور اپنے مطلب والی ان کو بھول جاتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا تمہارے 3 ماں باپ ہیں. اب یہ کوئی مثل ہے, یہ کوئی مطلب کوئی اللہ کے رسول ایسے ہی معاذ اللہ آپ کو مذاق میں بات کہہ رہے ہیں؟ تمہارے 3 ماں باپ. کون کون؟ جنہوں نے جنم دیا, جنہوں نے تعلیم دی, اور جن کے ہاں تم گئے. بھائی میری ساس میری محرم ہے, چاہے میں اپنی بیگم کو ڈیورس دے دوں وہ پھر بھی میری محرم, فار ایور محرم ہے. یہ رشتہ اللہ نے بنا دیا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ذمہ داری نہیں ہے. حضور اقدس بلال بھائی, جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے جن مولانا صاحب کی, ان مولانا صاحب کی گفتگو سنی ایک ایسے خاتون نے, تو اس نے کہا کہ اب میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ تو جو تیرے والدین ہیں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, فلاں مولانا صاحب نے کہا ہے. وہ بڑا پریشان ہوا. اچھا, تو یہ لطیفہ ہے جو آپ سنانے لگے. لطیفہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. اس نے مجھ سے بات کی, اس نے کہا مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں, اور پریشان اس بات پہ ہوں کہ میری بیوی بار بار مجھے یہ کہہ رہی ہے, بار بار مجھے کہہ رہی ہے, اور ساتھ وہ حوالہ بھی دے رہی ہے. بہت بڑے ایک مولانا صاحب ہیں, فیمس ہیں, ان کا بار بار حوالہ دے رہی ہے. میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا آپ جا کے, وہ مولانا صاحب نے مسئلہ بتایا ہے, ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ وہ مولانا صاحب کا مسئلہ وہ بتا رہی ہے, میرا مسئلہ جا کے آپ بتا دیں اس کو, بیگم صاحب. تو ہاں, تو انشاءاللہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ مولانا صاحب کو بھی بھول جائے گی, ان کا مسئلہ بھی بھول جائے گی. میں نے کہا آپ اس سے جا کے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے, لیکن جو میرے والدین ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا یہ میری ذمہ داری ہے. اب ان کی خدمت کے لیے میں ایک اور شادی کر رہا ہوں, آپ اپنی جی میں وہ اپنی ذمہ داری پوری کروں گا, آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجیے. وہ گیا گھر, اس نے جا کے یہ بات کہی, تو جب اس نے یہ بات کہی جا کے نا, تو وہ پھر اس مولانا صاحب کو بھی بھول گئی, مسئلوں کو بھی بھول گئی. پھر وہ کہتی کہ نہیں آپ یہ کام نہ کریں, میں ان کی خدمت کروں گی. بعض ہوتے ہیں, بات خدمت کی بھی نہیں ہے مولانا صاحب,
حسن سلوک ہے ان کے ساتھ. کرنی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی روایت سنا دیتا ہوں, مجھے یاد آ گئی, بڑی اہم چیز وقفہ ہے. لے لوں, بعد میں سنوں گا, میرے ساتھ ہی ہیں. کمیل بھائی آپ کا شکریہ, آپ نے ظاہر ہے ایک دعوت پہ ایک منٹ ہے یا نہیں بس؟ جی ہے, آپ بتائیں. ابھی کلام ہو رہا تھا, اس میں ید اللہ وجہ اللہ آ رہا تھا, تو مجھے حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ یاد آیا. کیا بات کہ ان کی خلافت میں حضرت علی طواف کر رہے تھے, طواف کرتے کرتے انہوں نے کسی کو تھپڑ مار دیا, تو وہ شکایت کرنے کے حضرت عمر فاروق کے پاس کہ انہوں نے مجھے طواف کے دوران تھپڑ مارا. تو وہ آئے مولا علی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ یا ابو الحسن آپ کے لیے ایسی شکایت آئی ہے, کیا ایسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولا علی نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی ناموس پر اس وقت بری نگاہ رکھ رہا تھا, تو اس دوران اس لیے میں نے اس پر, جب دل کا حال یہ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے, یہ جو جملہ ہے نا مسلمانوں کی ناموس پہ بری نگاہ رکھ رہا تھا, اس لیے میں نے اس کو دوران طواف جو ہے تھپڑ مار دیا. اس کو حضرت عمر فاروق نے کہا اس شخص سے کہ اب میں کیا کروں, تجھے عین اللہ نے دیکھا تھا, تو ید اللہ نے مارا, ید اللہ نے مار دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ, ابھی واپس آئے جناب علی. واہ واہ واہ. اور یہ بات جو ہے نا یہ کہنے والی ہے نہیں, لیکن میں بات یہ بالکل کہہ رہا ہوں. جناب طیبہ, آپ جب یہ پکا رہی ہوتی ہے نا سارا کچھ, تو وہ جو اسمیل ہے نا ساری, وہ جو اسمیل تو نہیں کہنا چاہیے, وہ جو خوشبو ہے تڑکے کی, تلنے کی, وہ ساری جو ہے نا, وہ یقین کیجئے آدھا دماغ میرا اس طرف رہتا ہے کہ کوئی کون سی چیز کتنی پک گئی ہے. اور یہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, مجھے پتا ٹائم کم ہے, صرف یہ کہ میری ماں کی دعا ہوتی ہے. سر مجھے تو حیرت ہو رہی تھی سن کے, میں یقین کریں جب تک ان کو حگ نہیں کرتی صبح اور دعا کے لیے نہیں کہتی تھی, مجھے تسلی نہیں ہوتی گھر سے نکلتے ہوئے. پتہ نہیں کیسی اولاد ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. اور ہم نے جو مینیو تیار کیا اس میں چکن بون لیس ہانڈی ہے, اس کے ساتھ باربیکیو ونگز ہیں. یہ بون لیس ہانڈی کے اوپر عام طور پہ کریم کیوں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ اس میں نا اس کے جو کلرز ہیں وہ بہت زیادہ انہینس ہو جاتے ہیں, کھل کے سامنے آتے ہیں وائٹ کلر جب ہم اوپر ڈال دیتے ہیں نا اس پہ, کیونکہ نارملی آپ نے دیکھا کڑھائیوں میں گرین چلیز یا دھنیا وغیرہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو اس کے ساتھ گارنش. اچھا جی, بون لیس ہانڈی ہو گئی, اور باربیکیو ونگز ہیں, اور آپ کے سامنے سرو کر دیا گیا ہے ہماری کولڈ کافی. کولڈ کافی جی. یہ اس کے اندر آئس کریم ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈفرینٹ ریسیپیز ہیں, کچھ جو ہے وہ مطلب نہیں, اس میں ہم آئس کریم نہیں یوز کرتے نا, صرف کافی ہوتی ہے کرشڈ, اس کے ساتھ شوگر ہوتی ہے, آئس ہوتی ہے, دودھ ہوتا ہے, کریم ہوتی ہے, تو یہ ڈفرینٹ ریسیپیز ہیں. یہ ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے بھی بن سکتی ہے کولڈ کافی؟ بن سکتی ہے, لیکن اگر وہ اسٹیویا اور ان چیزوں کا استعمال کریں, شوگر کا استعمال نہ کریں. اور ٹائم تھا تو ہم نے پکوڑے بھی تیار کر لیے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جو کلام ہے لجپال کا, یہ بھی ایک بڑا عجیب تصور ہے حضور اقدس, لیکن لجپال کی بات ہم کریں گے بعد میں. بڑا اچھا کلام آپ نے پڑھا ماشاء اللہ تعالیٰ. یہ جو بات ہم کر رہے تھے اس بات کو کنٹینیو کیجیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ہدایت ہمارے تک کیوں نہیں پہنچتی کہ ہم ریچروں کے تقدس کر سکیں. اس کے اندر یہ فتنہ جو ہے, اس کی ارتقاء یا اس کی ابتدا کہاں سے ہو گئی کہ اب ہم جب ساری زندگی ہم نا فرزانہ پر کرٹیسائز کرتے تھے ویسٹ کو کہ اولڈ ایج ہوم ہے, دیکھیں جی یہ اپنے بزرگوں کا خیال نہیں کر سکتے, یہ فلاں نہیں کر سکتے, یہاں پہ فیملی سٹرکچر نہیں ہے. ساری زندگی ہم ان کو کوستے رہے. اب جب بڑھاپا ہمارا آیا تو ہم خود اس بات کے وکٹم بن گئے کہ ہمارا جو تھنک ٹینک ہے, ہمارے علماء کرام ہمارا تھنک ٹینک ہے, وہ رائے بناتے ہیں. وہ رائے بنانے والے لوگوں نے اپنا ایک یو ٹرن لے لیا. انہوں نے کہا جناب اب آپ کی کلوز فیملی جو ہے نا, یہ کمبائنڈ فیملی, اس کا کوئی اسلام کے اندر تصور نہیں. بلال بھائی دیکھیں, میں اس پہ کہوں گا کہ یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی ذاتیات کو اور اپنی جو نفسیات ہوتی ہیں ان کو دین کا نام دے دیتے ہیں. بڑے افسوس سے کو اور اپنی نفسیات کو دین کا نام دے دیتے ہیں, اور وہاں سے روایتیں بھی, اور وہاں سے روایتیں وہ لیتے ہیں. ہم حق بھی اس کو سمجھتے ہیں جو ہمارا اپنا حق ہوتا ہے, یا وہ بات ہم حق سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے حق میں جا رہی ہوتی ہے. اگر حق دینے کی بات ہوتی ہے ہم اس کو حق نہیں سمجھ رہے ہوتے. ابھی آپ نے بات کی نا, تو مجھے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آ گئی کہ حضرت علی نے ان سے کہا کہ جاؤ غلام اور باندھیے میرے, تم بھی لے آؤ. کب کی بات ہے یہ؟ حدیث خیبر کے بعد, جب لوگوں کے گھر سونے کو ڈھیر لگ گئے تھے. اچھا تو کیا ہوا اس وقت جب سیدہ آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں محو گفتگو تھے, کہیں مصروف تھے, واپس چلے گئیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آئے گھر میں اور کہا بیٹی خیریت سے آئی تھیں. اور یہ بھی روایات ایڈ کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تھے تو سب سے آخر میں ملاقات سیدہ فاطمہ سے کرتے تھے, اور جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے تھے. یہ بیٹوں سے محبت ہوتی ہے. گھر آئے فوراً کہا بیٹی خیریت سے آئی تھی, کیا ہوا؟ اچھا یہ سنت جو ہے یہ قابل قبول ہماری بہوؤں کو نہیں ہے. اچھا سنیں ہوا کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات پوچھی نا تو سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئی. حضرت علی نے کہا جی میں بتاتا ہوں, ان کو میں نے بھیجا تھا, چکی چلا چلا کے ہاتھوں چھالے بن گئے ہیں, ورم آگے ہیں, وہ مشکیزہ اٹھا کے لاتی ہیں کاندھوں کے اوپر, وہ اس طرح کے نشان پڑ چکے ہیں. یا رسول اللہ آپ دے رہے ہیں باندیاں, غلام دے رہے ہیں, ان کو بھی دے دیجئے.
اب جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، کاش وہ والدین اپنی بیٹیوں کو رخصتی کے وقت یہ پیغام دے دینا تو خدا قسم یہ جھگڑے نہیں ہوں گے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام تھا کہ بیٹی باندی اور غلام ضرور مل رہے ہیں، لیکن تجھے باندی اور غلام سے بہتر بتاتا ہوں کیا، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ بلال بھائی یہ دعا نہیں ہے، یہ صرف اکیلی دعائیں نہیں ہیں، یہ اکیلی تسبیحات نہیں ہیں، یہ تسبیحات تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو تھکاوٹ ہے یہ اس کا علاج بھی بتا دیا، اور کہا بیٹی تم نے گھر کے کام سارے کرنے ہیں، چکی تم نے چلانی ہے، مشکیزہ تم نے لانا ہے، یہ اپنی بیٹی کو تلقین کی ہے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر باندھیں دی جا رہی ہیں، غلام دیے جا رہے ہیں، اور اپنی بیٹی کو کیا دیا جا رہا ہے؟ تو تسبیح پڑھ، اور یہ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ تسبیح بھی کرنی ہے، چکی بھی چلانی ہے۔ اگر یہ باپ کہے گا تو کیا لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے؟ تو یہ والا جو میسیج ہے ہم اس کو کیوں نہیں، صرف وہ والی بات کیوں کرتے ہیں جو ہمارے اپنے مطابق ہوتی ہے، ہمارے اپنے گھر کی ہوتی ہے؟ خدا دین نہیں ہے، دین ہماری نفسیات کا نام نہیں ہے، ہماری ذاتیات کا نام نہیں ہے، دین وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، بس وہ اصل دین ہے۔ اس میں جتنے بھی واقعات آتے ہیں، اس میں آپ کو لگتا ہے، اگر میں کہہ رہا ہوں میں بدگمانی کر رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ اگر یہ بدگمانی ہے تو میں اس کیا کہنا چاہیے، رجوع کر لوں گا یقیناً۔ مجھے لگتا ہے کہ جو آدمی چھوڑ کے جاتا ہے اس کے پاس زیادہ تر ایکسکیوز یہ ہوتی ہے کہ میری بیوی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ یہ تمہاری ماں یا تمہارا باپ جو ہے یہ گھر میں رہے۔ بالکل بالکل یہ بات سچ ہے، بالکل 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 سچ ہے۔ بے حساب اس طرح کے کیس ہے جو کہ بیٹا بھی کہتا ہے اور بہو بھی کہتی ہے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، بیٹے کی ذمہ داری یہ سنبھال سکتا ہے، سنبھالے، میں تو جا رہی ہوں یہاں سے۔ اور خود جو ہے نا وہ تہجد گزار ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، درس و تدریس پہ جاتی ہیں، لیکن اچھا اس کے بعد وہ تہجد پڑھتی ہیں۔ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، عبادت تو کرتی ہیں لیکن معاملات نہیں، وہی نا، اس لیے ایک جلدی سے بریک لیتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور اس گفتگو کو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔